بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم دجال کے خروج سے پہلے آنے والے خوفناک حالات کو بیان کرنے والے ہیں، جن میں شدید قحط، بارش کا رک جانا اور زمین کی پیداوار ختم ہونا شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات سے بچنے کا ایک اہم راز بھی بتایا ہے، ذکر الہی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ خروج دجال سے قبل پیش آنے والے چند دیگر واقعات۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خروج دجال سے قبل 3 برس بہت سختی اور شدت کے ہوں گے۔ لوگ ان سالوں میں خوراک کی شدید قلت کا شکار ہوں گے۔ پہلے برس اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/3 پیداوار روک لے۔ پھر اگلے برس آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی 2/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی 2/3 پیداوار روک لے۔ تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی تمام بارش روک لے، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی ساری پیداوار روک لے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آسمان سے پانی کا ایک قطرہ تک نہ گرے گا، اور زمین سے کوئی نبات پیدا نہ ہوگی۔ روئے زمین پر جتنے سایہ دار درخت ہوں گے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، مگر جس کو اللہ چاہے گا وہ بچ جائے گا۔ ان ایک قلیل تعداد کے سوا سب درخت مرجھا کر سوکھ جائیں گے۔ لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورتحال میں لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھیں گے، اور یہی ذکر ان کے لیے خوراک کا کام دے گا۔ دجال کی جسمانی علامات۔ دجال کی نشانی بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس کا قد چھوٹا ہوگا اور پنڈلیوں کے درمیان دوری ہونے کے باعث اس کی چال عیبدار ہوگی۔ اس کی جلد کا رنگ سفید اور پیشانی چوڑی ہوگی۔ دجال ممسوح العین، خراب مٹی ہوئی آنکھ والا ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، دائیں آنکھ پھولے ہوئے انگور کی مانند ہوگی، اور بائیں آنکھ کانی ہوگی۔ بہت گھنے بالوں والا ہوگا، اس کے بال نرم اور سیدھے نہ ہوں گے بلکہ کنگریالے ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، کا الف پا را۔ اسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن اچھی طرح پڑھ لے گا، اور او لا ولد ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی۔ دجال کا معنی۔ دجال کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق کو باطل کے ذریعے ڈانپ دے گا، یا اس وجہ سے کہ وہ اپنے جھوٹ اور شاطرانہ چالوں کی وجہ سے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لے گا۔ واللہ اعلم۔ دجال کی صفت اور اس سلسلے میں وارد احادیث۔ دجال اولاد آدم میں سے ہے، اس کی بہت سی صفات اور نشانیاں ہیں جو احادیث میں مذکور ہیں، تاکہ لوگ اسے پہچان لے اور اس کے فتنے کا شکار نہ ہو، بلکہ ان صفات سے آگاہ رہے جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے رکھی ہے۔ انہی صفات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کچھ ایسی طاقتیں دے گا جو اس کے سوا نوع بشر میں کسی کو حاصل نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے آزمائش و امتحان کے لیے اسے یہ طاقتیں عطا فرمائے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی جسمانی اور اخلاقی علامات سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔ اس کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بہت جھوٹ بولنے والا اور بہت بڑا متکبر ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سوتے ہوئے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں، پھر فرمایا کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا،
پھر دجال کو دیکھا، پھر اس کا وصف بیان فرمایا۔ وہ ایک بھاری بھرکم جسامت والا ہوگا، سرخ ہے، گھنگریالے بالوں والا ہے، کانا ہے، گویا اس کی آنکھ پچکا ہوا خراب انگور ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس دجال کے سب سے زیادہ مشابہ تو خزاعہ کا ایک شخص ابن قطن ہے۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔